ہونی چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ سے بچنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ سے ہاں مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے مال بڑھتا رہے، لیکن یہ نہیں شریعت اجازت دیتی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مویشی جو ہے، بکری، گائے، اونٹ جن پر زکوٰۃ ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کے طرف نشاندہی فرمائی کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہ ان کو ملایا جا سکتا ہے، نہ ان کو جدا کیا جا سکتا ہے، وہ ایک خاص طریقہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ہیلا جو، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنی دل کی آواز کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ آپ کے سینے کی بات کو جانتا ہے، آپ کے ضمیر کو، آپ کے دل کی بات کو جانتا ہے۔ تو یہ مثلا بہت سے لوگ ہیلا کرتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا ہیلا کرنا، مثال کے طور پہ کسی خاتون کے پاس 10 تولے زیور ہے، 10 تولے زیور ہے، اب وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا 5 تولے زیور جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دیا، حالانکہ بیٹی کو اس نے دیا نہیں، بس ایسے ہی کہہ دیا، ابھی تو پتہ نہیں اس کی کب شادی ہوگی، پھر وہ اس کو دے گی، تو پہلے ہی اس کے نام کر دینا، اور نیت یہ ہو دل میں کہ میں نے زکوٰۃ سے بچنا ہے، تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ آپ کا ہیلا، آپ کا بہانہ، آپ کی نیت کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا، ہمیں دینے والا، ہمیں صاحب نصاب بنا۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ اور بھی ہلے کرتے ہوں گے، کوئی پلاٹ کی شکل میں، کوئی کسی طرح شکل میں، تو نیت جو ہے وہ درست کر لیجئے، زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہ کریں، ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں۔ زکوٰۃ جمع مال کے اوپر، زکوٰۃ جمع مال کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور اس کی شرط بھی یہ ہے کہ وہ مال آپ کے پاس 1 سال تک جمع رہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا کوئی مہینہ نہیں ہے، نہ رجب، نہ رمضان، نہ شعبان، نہ محرم، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ لوگ بعض سمجھتے ہیں کہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، بعض رمضان زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے نہیں۔ ہاں، کیونکہ رمضان المبارک ایک بابرکت ساعتوں کا مہینہ ہے، تو لوگ اس میں زیادہ تر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کے جمع مال کے اوپر سال پورا ہو جائے گا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس کو تاخیر سے ادا کرنا جائز نہیں ہے، قبل از وقت ادا کرنے کو علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا آیا شعبان کے اندر، 1 شعبان کے اندر۔ اب 1 شعبان کو اسلامی مہینوں سے آپ نے حساب کرنا ہے، انگریزی مہینوں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ 1 شعبان کو آپ کے پاس 8 تولے سونا آیا، یا کسی بہن کی شادی ہوئی، اس کو 1 شعبان کو 8 تولے سونا مل گیا۔ اب اگلے سال 1 شعبان کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 1 شعبان کو زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ اگلا مہینہ ہی رمضان کا ہے، چلو میں 1 مہینے بعد رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دوں گی، اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ جب سال پورا ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، قبل از وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کا 1 محرم الحرام کو اس نے سال کا آغاز کیا، یعنی اس کے پاس 8 تولے سونا 1 محرم الحرام کو آیا۔ اب 1 محرم الحرام سے پہلے رمضان آ جاتا ہے، رمضان اب آ گیا نا، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم، تو وہ دیکھتا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو ضرورتیں زیادہ ہیں، لوگ جو ہیں وہ زیادہ مستحق نکلتے ہیں، اور اس کا کوئی ایمان کا لیول بھی بلند ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں رمضان میں ادا کر دیتا ہوں، تو کوئی حرج والی بات نہیں، پوری محرم میں ہونا ہے سال، لیکن وہ پہلے ادا کر دیتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے بسا اوقات آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس کو ضرورت اب ہے، آپ کا سال 2 مہینے بعد پورا ہو رہا ہے،
اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تیرا مریض مرتا ہے تو مرے، میرا تو سال 2 مہینے بعد پورا ہونا ہے، میں نے تب بھی زکوٰۃ دینی نہیں۔ آپ اس کو اس وقت زکوٰۃ دے دیں۔ کوئی ضرورت مند آ گیا ہے آپ کے سال کے دوران، اس کو زکوٰۃ اس کی ضرورت پوری کر دیں، نوٹ کر لیں، سال کے بعد حساب کریں کتنی بنتی ہے، وہ جمع خرچ کر کے جو بھی کمی بیشی ہوگی، کم دی ہوگی تو اور دے کر پوری کر دیں، زیادہ دی ہوگی تو اللہ کے فضل سے وہ باقی جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، تاخیر نہیں کرنی، قبل از وقت ادا کر سکتے۔ دوسری بات، بغیر حساب کے زکوٰۃ نہیں دینی کہ ایسے لم سم کر لیا کہ چلو جی میری 10,000 بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ میں 25,000 دے دیتا ہوں۔ نہیں، وہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہ عادت یا شریعت اس کی عام اجازت نہیں دیتی۔ جو بھی زکوٰۃ آپ نے اپنے مال کی، جمع مال کی دینی ہے، اس کا حساب کریں، حساب کرنے کے بعد مقرر دیکھیں کتنی بنتی ہے، جتنی ایکچوئل بنتی ہے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت اس کی قطعاً مبہم چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسا کہ میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا یہ معاشی معاملات پہ، تو میں نے بتایا تھا کہ مبہم شراکت داریاں، مبہم انویسٹمنٹس، مبہم چیزیں، مبہم ڈیل جو ہے یہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ شریعت مبہمات کی اجازت ہمیں نہیں دیتی، اس لیے اپنے پورے مال کا حساب کریں۔ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے؟ نمبر 1، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس جمع ہو اور 1 سال جمع رہے، یعنی 7.5 تولے سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ جتنا مرضی ہو جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وائٹ گولڈ ایک آتا ہے جسے ہم سفید سونا کہہ سکتے ہیں، وائٹ گولڈ، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق وہ جو عام گولڈ ہے اس سے بھی مہنگا ہوتا ہے، اس میں کوئی اور دھاتیں، پلاٹینیم وغیرہ ڈالا جاتا ہے، تو عام علماء کرام کی تحقیق اور لیب وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں ان سے مشاورت کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ وائٹ گولڈ جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیسیکلی گولڈ ہی ہوتا ہے۔ اصل وائٹ گولڈ جو ہے وہ گولڈ سے بھی مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیسیکلی وہ گولڈ ہی ہوتا ہے، سونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو وائٹ کرنے کے لیے مزید پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو وائٹ بنانے کے لیے مزید پروسیس کیا جاتا ہے، اس لیے ایک تحقیق کے مطابق وائٹ گولڈ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر کسی کی تحقیق یہ ہے اور جو کوئی اس کو گہرائی سے سمجھتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وائٹ گولڈ جو ہے یہ سونا نہیں ہے، یہ گولڈ کلر کا، زرد کلر کا جو سونا یہ نہیں بلکہ یہ کسی اور کیمیکلز سے بنتا ہے، اگر کوئی ایسا ثابت کر دے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ صرف زرد رنگ کا جو سونا قدرتی طور پر جو پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف اس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ ہیرے چاہے آپ کے پاس اربوں کے ہوں، موتی ہوں، جواہرات ہوں، نگ ہوں، جو کچھ مرضی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس جمع ہوگی، 1 سال جمع رہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، یہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقد رقم موجود ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس وقت چاندی اور سونا ایک تھے اور بعد میں ان کے اندر ایک بہت زمین آسمان کا فرق آ گیا، تو ایک رائے علماء کرام کی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سونے کو اصل مقرر کیا جائے گا اور درہم و دینار جو ہیں وہ سونے کی مالیت کے برابر۔ لیکن ہماری اور ہمارے اساتذہ کی رائے یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، یہ جائے گا کہ کس میں غرباء اور مساکین کا فائدہ ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت چونکہ کم ہے، اور اگر 52.5 تولے چاندی کو معیار مقرر کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ غرباء اور
مساکین کا۔ اس لیے 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو کہ موجودہ دور میں پاکستان میں 47,250 روپے آج کا ریٹ ہے جو میں نے چیک کیا، لیکن آپ ایک اندازہ لگا لیں 48,000 روپیہ بنتا ہے۔ 48,000 روپیہ سے زیادہ اماؤنٹ جس بندے کے پاس ہوگی 1 سال تک رہے گی، وہ اس پر 2.5% کے حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جتنے پیسے کم ہوں گے اتنی کم بنے گی، دینی چاہیے۔ چوتھی چیز مال تجارت، وہ پروڈکٹس جن کے اوپر آپ فروخت کر کے ان سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ کسی کا کپڑے کا کام ہے، کسی کا جوتیوں کا کام ہے، کسی کا پینٹ کا کام ہے، تو وہ اپنی ٹوٹل راس جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ میرے پاس اتنے لاکھوں روپے کا مال پڑا ہے۔ جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ راس المال ہوگا، وہ اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے ہی دے، مثلا اگر کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا کپڑا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2500 روپیہ ہی زکوٰۃ دے، وہ 2500 روپے کا کپڑا بھی غریبوں کو دے سکتا ہے۔ کسی کے پاس جوتیوں کا کاروبار ہے، 1 لاکھ کی اس کے پاس جوتیاں ہیں، تو ضروری نہیں کہ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپیہ زکوٰۃ بندی تو 2500 روپیہ دے، نہیں، وہ 2500 روپے کی جوتیاں دے سکتا ہے، لیکن وہ جوتیاں اور وہ کپڑا نہیں جو کوئی لیتا نہیں ہے، ڈیڈ مال، ڈیڈ آئٹم نہیں دینی، بہت لگژری بھی نہیں دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملین کو زکوٰۃ کے مویشی لینے کے لیے بھیجتے تھے تو یہ تاکید فرماتے تھے نہ بالکل لاغر لینا ہے، نہ بہت زیادہ صحت مند، درمیانے درجے کا، ایک درمیانے لیول کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ یوز کرتے ہیں، جو آپ سیل کرتے ہیں، تو اس میں درمیانے درجے کی جو بھی چیز ہوگی وہ آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ چیز جو ہے نوٹ کر لیجئے، آپ کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے فریج ہیں، اے سی ہیں، گھروں میں برتن ہیں، بستر ہیں، جو کچھ بھی ہے، گاڑیاں ہیں، فیکٹریوں کے اندر مشینری ہے، یہ بسیں ہیں، ان کے اوپر، ٹرکوں کے اوپر، ان کے اوپر یہ مشینری جو چلتی ہے، جو گھستی ہے، کام ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ پراپرٹی کے بارے میں بڑی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ کیسے ہے، تو ذہن نشین رکھ لیجئے، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، نیت بری نہ رکھیں، نیت اچھی رکھیں، لیکن پراپرٹی کے اوپر شریعت کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں کرتی۔ آپ چاہے پلازا لے لیں، اس کو کرائے پر دے دیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کرائے پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہیں، آپ لاکھ روپے مہینہ کرایہ لے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ، وہ کرایہ اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے، جمع مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، کرائے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، پراپرٹی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ 20 پراپرٹیاں لے کر اپنے لیے رکھ لیں، کوئی زکوٰۃ۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے، راس المال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جب آپ کی پراپرٹی آپ کا راس المال ہے، مال تجارت بن گئی ہے، تو اب مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، پراپرٹی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کیا مطلب کہ آپ نے پلاٹ لیا اس نیت سے کہ یہ 10 لاکھ روپے کا آج لے رہا ہوں، کوئی 2 سالوں بعد یہ مہنگا ہو جائے گا تو اس کو زیادہ نفع حاصل کر کے فروخت کروں گا۔ اب یہ پلاٹ بیسیکلی آپ کا کاروبار بن گیا، اس پر آپ نے بزنس کیا، نفع حاصل کرنے کی نیت سے لیا، نفع ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے۔ زکوٰۃ آپ نے پھر بھی دینی ہے، یہ نہیں کہ 10 لاکھ کا پلاٹ 8 لاکھ کا رہ گیا تو کہے کہ جی ہوں 8 رہ گیا ہوں زکوٰۃ بھی نہیں، ایسا نہیں، وہ چاہے کم ہو جائے زکوٰۃ اس پر آپ نے دینی ہے، اور زکوٰۃ موجودہ قیمت پر دینی ہوتی ہے، قیمت خرید پر نہیں۔ یہ بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ آپ نے آج 1 رمضان المبارک کو پلاٹ خریدا، اگلے 1 رمضان کو آپ نے خریدا تھا 10 لاکھ کا، لیکن اگلے 1 رمضان کو اس کا ریٹ ہو گیا 15 لاکھ، آپ نے 10 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں دینی، 15 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ وہ بیچے تو آپ کے پاس کتنے پیسے آئیں گے؟ 15 لاکھ، گویا کہ آپ 15 لاکھ کے مالک ہیں، آپ 15 لاکھ کے
مالک ہیں نا، تو جتنی اماؤنٹ کے آپ مالک ہیں اتنی اماؤنٹ پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نیت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جب پلاٹ لیتا ہے تو اسی نیت سے لیتا ہے کہ میں یہاں پر رہائش اختیار کروں گا، یا اپنے کسی بچے کو جو ہے وہ دینے کے لیے لیتا ہے، یعنی رہائش کے لیے لیتا ہے۔ لیکن اس کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مثلا اس نے پلاٹ تو لیا رہائش کے لیے، لیکن وہ 6 مہینے سال بعد جو پراپرٹی ڈیلر آ کے اس کو کہتا ہے کہ یار تم نے 10 لاکھ کا لیا تھا، 25 لاکھ کا بک رہا ہے، بیچ دے۔ تو اس کو خیال آتا ہے کہ چلو میں 25 لاکھ کا یہ بیچ کر رہائش کے لیے کوئی اور لے لوں گا، تو نیت بدل گئی۔ جب لیا تھا تب نیت رہائش کی تھی، لیکن بعد میں نیت بن گئی نفع حاصل کرنے کی۔ تو اب جب بعد میں نیت نفع حاصل کرنے کی بن گئی تو جب وہ اس کو فروخت کرے گا اس وقت اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس وقت اس کے اوپر 2.5، کیونکہ اس نے اس سے نفع حاصل کر لیا، کما لیا اس سے نفع، اور اس کی نیت جو ہے وہ مال تجارت میں اس کو کنورٹ کرنے کی بن گئی۔ اس لیے وہ اب جب وہ فروخت کیا اس نے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ پلاٹوں کا اختصار کے ساتھ زکوٰۃ کے معاملے میں مسئلہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جس طرح ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، اسی طرح کسی کو جبرن بھی زکوٰۃ کے دینے کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یا زکوٰۃ نافذ کرنے کے لیے اس کے مال کو ملایا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ سونے کی زکوٰۃ، سونے کا نصاب شریعت نے الگ بیان کر دیا، چاندی کا الگ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی سے کم چاندی ہے تو آپ کہیں کہ تجھ پہ زکوٰۃ تو نہیں بنتی، لیکن ان دونوں کی مالیت کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر زکوٰۃ دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے نا سونے کی۔ کسی کے پاس 50 تولے چاندی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہم یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ الگ الگ نصاب ہے، لہذا ایسا شخص زکوٰۃ سے بری۔ یہ کرنا کہ اس کو کہا جائے کہ تو 50 تولے چاندی کی بھی قیمت لگا اور 5 تولے سونے کی قیمت لگا، یہ تو تیرا بن گیا 6 لاکھ، اور 6 لاکھ جو ہے یہ زیادہ ہے 48,000 سے، لہذا 6 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا پابند بنانے کے لیے مال کو ملایا بھی نہیں جائے گا، جس طرح جدا نہیں کیا جائے گا اس طرح ملایا بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے ہر چیز کی الگ الگ ایک نصاب مقرر کر دیا اور اس کا الگ الگ ایک جو ہے وہ لمٹ مقرر کر دی کہ اس لمٹ سے آگے جاؤ گے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر شادی کے بعد خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ خواتین کے پاس گولڈ تو ہوتا ہے، کوئی انہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملا یا کچھ سسرال کی طرف سے ملا، لیکن وہ آمدن نہیں رکھتی، کماتی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، زکوٰۃ اسی نے دینی ہے جس کا مال ہے، جو مالک ہے، جو مالک ہے۔ اگر آپ نے، ایک ہوتا ہے کہ شادی کے وقت سونا پہنایا جاتا ہے بیوی کو، ایک ہوتا ہے اس کو دے دینا، یہ کلیئر کر لینا چاہیے، کل کو یہ لڑائی جھگڑوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سونا پہناتے ہیں وہ یہ کلیئر کر دیں اپنی بیوی کو سونا پہناتے ہوئے کہ یہ ہم نے تمہیں پہنایا ہے لیکن اس کا مالک شوہر ہی ہے، اور اگر اس کو دینا ہے تو اس کو بتا دیں کہ یہ سونا میں نے تمہیں دے دیا، اب تم اس کی مالکن ہو۔ تو زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ مالک نے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے سونا اپنی بیوی کو دے دیا ہے، اس کے ماں باپ نے دے دیا یا اس کے شوہر کی طرف سے اس کو دے دیا، مالکن اگر عورت ہے تو اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنے کی پابند وہ عورت ہے، وہ شوہر نہیں ہے، وہ عورت پابند ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی شوہر گناہگار نہیں ہوگا، وہ عورت گناہگار ہوگی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ عورت خود کماتی نہیں ہے اور میاں بیوی کا باہمی ریلیشن گہرا ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک دوسرے کا مال ایک ہی سمجھا جاتا ہے نا، کبھی شوہر کو ضرورت پڑتی ہے تو بیوی سے گولڈ لے کر بیچ بھی لیتے ہیں،
تو اظہار محبت اور اظہار تعاون ایک خاندانی نظام کے تحت اگر شوہر اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ بیوی بیچاری جو کماتی نہیں، تو اگر بیوی نہیں کماتی وہ زکوٰۃ دے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ 10 تولے میں سے ہی دے گی، وہ پھر 10 تولے میں سے ہی توڑ کر جتنے تولے بنتا ہے، جتنی اماؤنٹ بنتی ہے اتنا بیچے گی اور بیچ کر زکوٰۃ دے گی، بالآخر کم ہوتے ہوتے وہ 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو بیویوں کو یہ لازماً چاہیے کہ یا تو ان کے شوہر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ ان کا تعاون ہے، اگر ان کے شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سورس میں سے جیسے بھی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، یا اسی مال میں سے جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے اس میں سے کم کر کے زکوٰۃ دیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، آپ کسی بھی ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، فرض کرتی ہے شریعت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنے خاندان کے اوپر نگران ہے، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے۔ باپ پابند ہے اس بات کا کہ اپنے بچوں کے نان و نفقے کا انتظام کرے، اپنی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کرے، اور اولاد کا مال اس کے ماں باپ کا ہے، یعنی ماں باپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، جس بچے نے آ کر اپنے باپ کی شکایت کی تھی کہ میرا باپ مجھ سے مال مانگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اس میں ایک نقطے کی بات بھی ذہن نشین رکھنے کا بھی، یہ موضوع آیا تو تفصیل سے بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے، یعنی باپ کو پورا حق ہے کہ وہ اولاد کے مال پہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ چاہے تو باپ اولاد کا مال نقصان کر دے، نہیں، نقصان کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مثلا کوئی باپ ایسا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، بچہ کمالدار ہے، وہ کہتا ہے دے مجھے پیسے میں نے شراب پینی ہے، تو یہ مال اجاڑ رہا ہے نا، یا وہ کہتا ہے دے مجھے پیسے تیرا مال میرا مال ایک ہی ہے، میں نے جوا کھیلنا ہے، ایسی صورت میں بچہ باپ کو مال دینے کا پابند نہیں ہوگا۔ جب پتہ ہے کہ باپ نقصان کرے گا پھر پابندی نہیں، نقصان کی شریعت یا اس کے علاوہ باپ کو حق ہے با اولاد سے۔ اچھا ہم بات کیا کر رہے ہیں، تو اس اصول کے تحت نہ اولاد والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، نہ والدین اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ بیوی پر شوہر کا نان و نفقہ لازم نہیں ہے، اس لیے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مالدار تھی، شوہر بیچارہ غریب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ہاں تم اپنے شوہر کو دے سکتی ہو، یعنی بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھ لیں بیٹیوں کے مسئلے میں، کہ بیٹی جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک تو وہ ماں باپ کی کفالت میں رہتی، جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کی کفالت سے نکل کر اب شوہر کی کفالت میں چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی کفالت بدل گئی، اس کی ذمہ داری بدل گئی۔ اب اگر خدا نخواستہ بیٹی غریب ہے، مستحق ہے، تو والدین اپنی اس بیٹی کو جو شادی ہو گئی ہے اور مستحق ہے، اگر وہ اپنے اصل مال میں سے ان کے پاس نہیں گنجائش تو اپنی اس بیٹی کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے، وہ بھی اگر اپنے اصل مال نہیں رکھتی یا اپنے پاس گنجائش نہیں رکھتی تو اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہ بیٹی کا معاملہ اس کی کفالت بدل جانے کی وجہ سے علماء اکرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ماں باپ مستحق بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بیٹی ماں باپ جو ہے اگر وہ سمجھتی ہے کیونکہ وہ اور گھر کی ہو گئی ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور ہیلا اور ایک بہانہ لوگ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں بچنا چاہیے، کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے، آپ نے کسی کو پیسے دیے،
آپ نے کسی کو پیسے دیے اور وہ پیسے لے کے ہو گیا رفو چکر، یا وہ بیچارہ ہو گیا غریب، اب پیسے آپ کو ملنے کی کوئی امید نہیں، آپ اس کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں تیرے زکوٰۃ کھاتے میں لکھ لوں، یا اس سے بعض لوگ بلا کے پوچھ لیتے ہیں بھائی زکوٰۃ کھاتے میں لکھ لوں تجھے زکوٰۃ لگتی، اور بعض لوگ بغیر پوچھے ہی لکھ لیتے ہیں کہ جڑے پیسے مرے نہیں ہو زکوٰۃ کھاتے سے لکھ لو۔ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایک محض جان چھڑانے کا اور مرے ہوئے پیسے بچانے کا ایک بہانہ ہے۔ زکوٰۃ کو اتنا معمولی نہ سمجھیں، یہ فرض ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، یہ ادا کرنی ہے، یہ ادا کرنی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے آپ کے پیسے مار لیے ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ میں بغیر دسے پوچھے نہیں لکھ سکتے۔ ہاں یہ حل ہے جو کہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پیسے مار لیے اور وہ غریب ہو گیا، مستحق ہو گیا، تو آپ اس کو پیسے زکوٰۃ کے اپنے دیں، اس کو دیں، اس کو پابند نہیں کرنا، اس کو زکوٰۃ دیں، پھر اس کو کہیں کہ یار ہم تیرے کو آگے لیتے میرے بھی دے دے، لیکن پھر وہ دیتا تو نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا مشہور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے روزہ توڑ لیا روزے کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا جی یہ بیوی کے ساتھ کر بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اس نے کہا جی ایک پورا نہیں ہویا، میں 2 ماہ کے لگاتار کیسے رکھوں گا، ایک روزہ میں سے پورا نہیں ہوا۔ میں نے فرمایا اچھا پھر چلو غلام آزاد کرنا۔ اس نے کہا جی غلام آزاد کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کہتا جی اس کی بھی طاقت ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جا۔ ایک بندہ آیا ٹوکرا لے کے کھجوروں کا آپ کو ہدیہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دے دو۔ اس کو کہا چل جا یہ بڑا ٹوکرا ہے مدینے کے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ وہ کہنے لگا جی میرے سے بڑا بھی کوئی مدینے میں مسکین ہے، میں ہی سب سے بڑا مسکین ہوں۔ نبی نے چل جا، آپ مسکرائے کھلکھلا کے، میں چل جا تو ہی کھانا یار جا کے۔ تو وہ جس کو آپ دیں گے وہ کہے گا بھی بڑی اچھی گل ہے، تینوں کے دینا میں مرن دیا میں آپ نے استعمال کروں۔ تو اس لیے یہ ایک بس ایک ہیلا ہے جو لوگ کرتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، خواتین کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے جو یوز لیس کپڑے ہیں، یوز لیس مینز کے لہنگا ہے ایک دفعہ پہنا پھر پڑا رہا کئی سال، بعض خواتین کا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نشانی کے طور پر رکھتی ہیں اور اپنا ایک کیل بھی جو ہے وہ بیچنے نہیں دیتی کہ یہ جہیز کا ہے، لیکن اب ٹرینڈ چونکہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو ذرا لوگ اذہان کھل رہے ہیں نا، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں پرانا نکالو نیا لاؤ۔ تو یہ سوال پھر زیادہ ہونے لگ گیا کہ جو ہمارے پرانے کپڑے ہیں، مثلا قیمتی کپڑے، مہنگے کپڑے، کیا ان کپڑوں کو ہم زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ اس سے غرباء اور مساکین کا بھی فائدہ ہے، یا جو بھی گھر کی پرانی چیزیں ہیں کیا ان کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، بالکل دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پرانا لہنگا، کوئی پرانا کپڑا، قیمتی چیز کوئی پرانی پڑی ہے، آپ استعمال نہیں کر رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کے وہ کام آ سکتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کی ویلیو وہ ہوگی جو موجودہ ہوگی، وہ نہیں ہوگی جو آپ نے جس ویلیو پہ خریدا تھا۔ آپ مثلا ایک لہنگا ہے، بھلے آپ نے وہ 2.5 لاکھ کا خریدا ہو، اب وہ آپ کے پاس ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ میں یہ لہنگا فروخت کرنا چاہتی ہوں، لینا نہیں چاہتی اس جیسا، میں فروخت کرنا چاہتی ہوں، وہ لگائے اس کا 5,000، وہ لگائے اس کا 10,000، تو جتنے پیسوں میں وہ خرید رہا ہوگا نا موقع پر آپ سے، وہ کہے گا جی لاؤ ابھی لو 10,000 اور مجھے دے دو، اٹ مینز کہ 10,000 کا وہ ہے، تو اب وہ آپ نے کسی غریب کو دے دینا ہے اور 10,000 روپیہ اپنی زکوٰۃ میں جمع کر لینا ہے کہ میں نے 10,000 کی زکوٰۃ دی ہے۔ یہ طریقہ ہے اس کا، یہ طریقہ نہیں کہ جتنے کا لیا تھا اتنے، اس کی ویلیو تو اس وقت اتنی تھی، اب اس کی ویلیو وہ نہیں، موجودہ ویلیو جو بھی جس چیز کی بھی ہوگی اس ویلیو کے مطابق جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ میں اس کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو پیسے کاروبار میں یہ معاملہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ جو پیسے، کیونکہ انسان نے لینے بھی ہوتے ہیں اور دینے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، وہ پیسے جن کے ملنے کی امید نہیں ہے، بندہ ختم ہو گیا، پارٹی بیٹھ گئی، مر گئے، قسمت یا نصیب ملے نہ ملے، ان پیسوں کو آپ نے شمار نہیں کرنا، ان پیسوں کو آپ نے شمار نہیں کرنا، ملنے کی امید ہی نہیں ہے۔
ہاں جن پیسوں کو کے ملنے کی امید ہے یا وہ لیجر میں کنٹینیو ایک ٹرم چل رہی ہے، جو آپ نے لینے ہیں وہ آپ نے جمع کر لینے ہیں. مثلا آپ نے 1,00,000 روپیہ لینا ہے تو آپ نے اپنی ٹوٹل اماؤنٹ میں جتنی بھی بنی اس میں 1,00,000 جمع کر لینا ہے کہ یہ 1,00,000 مجھے آنا ہے، لکھ لیا 1,00,000 جمع کر لیا. اب دیکھیں دینے کتنے ہیں، اب دیکھیں دینے کتنے. تو مثال کے طور پہ آپ نے لوگوں کے جو دینے ہیں وہ ہیں 50,000، تو اس ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 50,000 آپ نے نکال دیا. تو اب آپ کے کتنے بچے؟ 50,000. 1,00,000 لینا ہے، 50 دینا ہے. 50 آپ نے دینا ہے، 1,00,000 لینا ہے. تو آپ کے اپنے کتنے ہوئے؟ اپنے آپ کے 50 ہی ہوئے، باقی تو آپ نے دے دینے. تو جو لینے والے ہیں وہ جمع کر لیں، جو دینے والے ہیں وہ مائنس کر دیں. جتنے باقی بچیں گے اس کے ٹوٹل کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو ڈیڈ ہو چکے ہیں وہ جمع بے شک نہ کریں، وہ اگر مل جائیں قسمت سے، جب مل جائیں اس وقت ان کی زکوٰۃ آپ مکمل ادا کر دیں جب وہ آپ کو مل جائیں گے. تو اسی طرح کاروباری امور میں یہ بات، بہت سے اس طرح کے پیچیدہ مسائل ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے، جو ہم ڈسکس جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو وہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں، کیونکہ یہاں پر ہر چیز تو بیان نہیں کی جا سکتی، مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کرنے کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کے دل میں کوئی سوال ہو تو وہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آخر میں رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا. دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ زکوٰۃ دینے میں اپنی نیت جو ہے وہ درست رکھیں، نیت صحیح رکھیں کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور ڈنڈی مار کر مال کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اسی نیت میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھی کہ نیت کر کے زکوٰۃ دیں، حساب کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ دیں. نمبر 3 آپ کے سامنے نصاب رکھا 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، درہم و دینار 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں، اور جو مال تجارت آپ کے پاس جمع ہے، سامان جمع ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اور اس پر 1 سال گزر جائے، 1 سال آپ کے پاس وہ جمع رہے. سال بعد آپ نے حساب کرنا ہے. اگر وہ 52.5 تولے یعنی 48,000 روپے سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالک نے ادا کرنی ہوتی ہے. بیوی اگر اپنے سونے کی مالک ہے تو اس نے ادا کرنی ہے، شوہر ادا کرتا ہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے. پھر یہ بات رکھی کہ اگر آپ جس کی کفالت کر رہے ہیں تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس ضمن میں آپ کے سامنے بیٹی کی مثال اور کفالت کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے ہی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ گوش گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.